عورت کے نبی نے ہاتھ رکھ دیا پیٹ پر، سر پر، تو کیا قیامت آ گئی؟ بڑے علم والے بنتے ہو، اگر مرض بھی مان لو، عذاب مت مانو اس عورت پر، کسی گناہ کے عذاب میں اس کا چہرہ مسخ نہیں ہو گیا تھا، بلکہ اس کو کوئی مرض تھا کہ موت کے بعد چہرہ کالا ہو گیا، پیٹ پھول گیا۔ مرض مان لو، جیسا کہ نقل بھی کر رہے ہیں اسی انداز میں، تو تمہارے پاس کون شریعت ہے، کون حدیث ہے، قرآن کا کون نسخہ ہے؟ کسی مریض کا سطر ڈاکٹر نہیں دیکھ سکتا، ناجائز ہے؟ چوتا میں پھولا نکل گیا ہے، زخم ہو گیا ہے، اور کوئی علاج نہیں ہے اس کا سوائے آپریشن کے، سرجن اس کی چوتر کا وہ حصہ کھول کے دیکھ سکتا ہے، ہاتھ لگا سکتا ہے۔ بولو نا تمہاری شریعت کیا بولتی ہے؟ ہماری شریعت تو اجازت دیتی ہے، جب تمہاری بھی دیتی ہے تو اعتراض کیسے کر رہے ہو؟ اگر نبی بحیثیت طبیب اور ڈاکٹر کے ہاتھ لگا رہے ہیں تو وہاں بخاری کیوں لے کے چلے آئے؟ ایک عام ڈاکٹر کے لیے امت کے ہر دور میں اجازت ہے، تو نبی بحیثیت ڈاکٹر اور طبیب کے اگر ہاتھ لگاتے کون قیامت آ گئی کہ مولانا زکریا صاحب پر بہت برس گئے؟ اگر ایسے بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے تو میرے پاس سمجھانے کے بہت طریقے ہیں، میں تو لوہے کے چنے کا حلوہ بناتا ہوں، جہاں سارے لوگ تھک جاتے ہیں وہاں سے میں شروع کرتا ہوں، اسٹارٹ کرتا ہوں۔ ایمانداری سے بتاؤ، یہ واقعہ حضور کی زندگی کا ہے کہ حضور کے انتقال کے بعد کا ہے؟ انتقال کے بعد۔ ارے تمہارے انتقال کے بعد نہیں، نبی کے انتقال کے بعد۔ اس دنیا سے حضور پردہ فرما گئے، سفیان ثوری کا زمانہ ہے نا، دوسری صدی ہجری ہے، 100 سال سے زیادہ گزر گیا حضور کے انتقال کو، اب حضور نے ہاتھ لگا دیا، تو موت کے بعد لگایا کہ زندگی میں؟ موت کے بعد بھی شریعت چلتی ہے کیا؟ موت کے بعد بھی شریعت کے احکام چلتے ہیں؟ نہیں۔ موت کے بعد نماز پڑھو گے نا 5 ٹائم پابندی سے، رمضان آئے گا روزہ رکھو گے نا؟ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، جب آدمی کی موت ہو گئی اب شریعت کا قانون نافذ نہیں ہوگا، آگے اب نہیں چلے گا، یہ آخری حد تھی شریعت کی، آگے اب شریعت کے احکام چلیں گے۔ اذان ہوگی تو مردے سے اٹھ کے مسجد میں آئیں گے نماز پڑھنے جماعت سے، 27 گنا ثواب۔ تو نبی کے موت کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے، جب نبی دنیا سے چلے گئے، اب یہاں نبی پر شریعت کیسے لاگو کر رہے ہو؟ معلوم ہوا کہ تم انٹرنیشنل جاہل ہو، تم کو معلوم ہی نہیں ہے شریعت۔ آیا سمجھ میں؟ مولانا زکریا صاحب جاہل ہے کہ اعتراض کرنے والا جاہل ہے؟ ایمانداری سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اعتراض کرنے والا جاہل ہے، عالم نہیں ہے، یا یہ خیانت کر رہا ہے، جانتا ہے، پھر بھی اس کو گالی دینا ہے تو کون روک لے گا؟ ابو جہل نے کہا ہاتھ کا کنکر کلمہ پڑھ دے تو میں جانوں، پڑھ دیا تو مان لیا اس نے، تمہارے ہاتھ کے کنکر سے بھی ہم گواہی دلا دیں گے، تو پھر تم طاہر حسین کو گالی ہی دے گو کہ تم اسی نسل کے ہو، وہ نسل ختم نہیں ہو گئی ہے، چاہے خونی رشتہ تمہارا نہ ہو، تم حق کی مخالفت کی قسم کھائے ہوئے ہو، کتنوں ہی صحیح بات ہو، کتنوں ہی قرآن و حدیث کے قاعدے پر کھڑی اترتی ہو، لیکن یہ حنفی ہے، ہم تو ان کو گالی دیں گے، ہم نے قسم کھا رکھا ہے۔ بتاؤ مولانا زکریا صاحب جاہل ہوئے کہ تم جاہل ہوئے؟ اب بخاری لے کر آئے ہو، بخاری پڑھا بھی ہے، کچھ کتاب جو بیچتا ہے نا اس کے پاس بہت حدیث کتاب رہتی ہے، لیکن اس کو دستار بندی نہیں کی ہے،
عالم کی سند نہیں ملی ہے، تمہارے پاس سرمایہ ہے، تمہاری تنظیمیں تم کو پیسے دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تم کو ڈیوٹی پر لگاتی ہے، اس لیے تمہارے پاس کتابیں بہت ہیں حدیث کی، ہم بھی جانتے ہیں، تو گدھے پر کتاب لا دینے سے عالم ہو جائے گا کیا؟ علم اور چیز ہے اور کتابوں کا انبار لگا لینا اور چیز ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے ما مست یدا امرات قط، حضرت عائشہ بتا رہی ہیں کہ حضور کے ہاتھ نے نبی کے ہاتھ نے کبھی عورت کے ہاتھ کو بھی نہیں چھوا۔ آؤ ہم بخاری پڑھا دیتے ہیں، آج طاہر حسین سے سیکھ لو علم حدیث کیا چیز ہے، مولانا زکریا صاحب کیا تھے۔ یہ روایت بخاری میں ہے، حضرت عائشہ سے مروی ہے، لیکن حضرت عائشہ کے علم میں اس کے خلاف نہیں تھا، اپنے علم کے مطابق انہوں نے نقل کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بھی عورت کو ہاتھ سے چھوا ہے، تم کو چونکہ علم میں نہیں ہے، آپ کہو صاحب حدیث، ہاں لیجیے حدیث کا تو انبار لگا دیں۔ 3 حدیث کو ابھی پیش کر دیتا ہوں، لفظ کے لفظ، ہاتھ کے ہاتھ، حوالے کے ساتھ۔ استیعاب نام کی ایک کتاب ہے حافظ ابن عبد البر اندلسی کی، جو پوری دنیا اسلام میں مانے ہوئے محدث ہیں، مالکی مسلک ہیں، اور اسی موضوع پر دوسری کتاب حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی الاصابہ، دونوں کتاب میں، اور ان دونوں سے بھی پہلے علامہ ابن اسیر جزری کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اسد الغابہ۔ یہ 630 ہجری میں علامہ ابن اسیر جزری کا مصنف اسد الغابہ کا انتقال ہوا ہے۔ یہ انتقال 630 میں ہوا تو پیدائش تو 5ویں صدی ہجری میں زیادہ عمر کا حصہ گزرا نا، 5ویں صدی ہجری کے عالم، آج سے کتنا سال پہلے؟ 1000 سال پہلے ہو گیا بابا میرے، 5ویں صدی ہجری ہے، یہ 15ویں ہے، 1000 سال پہلے نا۔ ہم مولانا زکریا صاحب پر کاہے کو برس رہے ہو؟ 1000 سال پہلے والے پر برس جاؤ، دیکھیں کتنے بہادر ہو۔ تو ڈر لگ رہا ہے کہ ان پر برسیں گے تو پوری دنیا کے اہل علم گرجنے لگیں گے، اس لیے اتنی تو ضرورت نہیں ہے۔ تم سعودیہ کے عالم ہو، پاکستان کے اہل علم ہو، اور تمہیں بتاتا ہوں کہ مولانا شیخ زکریا صاحب علم حدیث میں کہاں پہنچے ہوئے ہیں، جہاں تک کہ تم کو ہوا بھی نہیں، ان کے سامنے تم پاؤں کی گرد و غبار کی حیثیت بھی نہیں رکھتے ہو۔ 3 محدث کا حوالہ دے دیا کتاب کا۔ اب سن لو واقعہ۔ ایک عورت ہے، ان کا نام ہے ماریہ۔ یہ ماریہ قبطیہ حضرت ابراہیم کی والدہ نہیں، حضور کی باندھی کا نہیں قصہ ہے، یہ ماریہ وہ نہیں ہے، یہ ماریہ قبطیہ نہیں ہے، یہ ماریہ خادمہ رسول اللہ، ماریہ خادما لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر بن عیاش، جن کا انتقال 2ری صدی ہجری کے اخیر میں ہوا ہے، جب امام بخاری پیدا ہوئے ہیں، یہ امام بخاری کے اساتذہ میں آتے ہیں، بخاری نے بھی ان سے حدیثیں اپنی کتاب میں نقل کی ہیں۔ وہ ابو بکر بن عیاش نقل کرتے ہیں عن المثنى بن صالح بن مہران عن جدته، مثنى بن صالح بن مہران ان کی دادی صحابیہ تھیں۔ دادی کون ہے؟ ماریہ خادم رسول اللہ، حضور کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ماریہ نام کی ایک عورت جو مثنى بن صالح بن مہران کی دادی لگتی ہیں، وہ خادم رسول اللہ ماریہ کہتی ہیں صافحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم ارى کفا الین من کفہ، میں نے اللہ کے نبی سے مصافحہ کیا تو نبی کی ہتھیلی سے نرم ہم نے کسی کی ہتھیلی نہیں پایا۔ ماشاءاللہ،
بولو عورت کے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ کیا نبی کا؟ تو بخاری میں ہے، ٹھیک ہے، بخاری کو ہم مانتے ہیں۔ حضرت عائشہ کے علم میں نہیں تھا، وہ اپنے علم سے نفی کر رہی ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ نبی کے ساتھ جتنے حادثے پیش آئے اور آپ جہاں جہاں گئے ہر جگہ حضرت عائشہ ساتھی رہتی تھی کیا؟ حضرت عائشہ کے پیدائش سے پہلے نبی کو نبوت مل چکی ہے۔ نبی کا واقعہ پیدائش سے پہلے بھی اگر عورت کو ٹچ کرنے کا ہے تو حضرت عائشہ کا بیان اس کو نفی نہیں کر سکتا ہے۔ اس بات سمجھ میں آئی؟ تو مولانا زکریا صاحب نے دیکھا کہ یہ صرف مشہور قول ہے اور حقیقت اس کے خلاف بھی ہے۔ کبھی کبھار کسی وجہ سے ایسا بھی ہوا ہے تو عورت سے ماس ٹچ کر جانا نبی کا یہ نبوت کو نہ سلب کر لیتا ہے نہ شان نبوت کے خلاف ہے۔ اس سے کوئی نبی کی شان گھٹ نہیں جاتی ہے اور حضرت عائشہ کے بیان کے یہ خلاف نہیں ہے۔ اور اللہ کی مہربانی دیکھیے کہ اس کی سند بھی کیا ہے، ایک دم صحیح ہے، صحیح ہے، سب تو ہی تو راوی ہے بھی۔ یہ دوسری صدی ہجری کے ساتھ میں ہے، بخاری کے صحیح بخاری میں بھی ان سے روایت لی گئی۔ یہ ثقہ ہے۔ مثنى بن صالح بن مہران یہ تابعی ہے، جدت ہی اپنی دادی سے نقل کر رہے ہیں۔ یہ جدہ ان کی ماریہ جنہوں نے حضور سے مصافحہ کیا یہ صحابیہ ہیں۔ دونوں میں سے کوئی راوی ضعیف مجہول نہیں ہے۔ اب بتاؤ یہ صحیح حدیث موجود ہے، مولانا زکریا صاحب پر کیوں برسے؟ یا تو تم کو علم میں نہیں تھا، جانکاری نہیں تھی، اس لیے جہالت کی وجہ سے برس گئے۔ ہم تم کو اتنا جاہل نہیں مانتے ہیں، ہم جانتے ہیں بیٹے تم کو سب پتا ہے، لیکن تم تو قسم کھائے ہوئے ہو کہ ہم مانیں گے نہیں، تو اس کا میرے پاس علاج نہیں ہے۔ ایسا علاج تو نبی کے پاس بھی نہیں تھا، ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ ایک حدیث ہوئی، 3 کتاب کے حوالے سے صحیح سند سے ایک حدیث دیا آپ کو۔ اب یہ کتابیں تو ہر جگہ آسانی سے دستیاب نہیں ہیں، بڑے بڑے کتبخانوں میں ملیں گی، بڑے بڑے اکابر علماء کے پاس ملیں گی، لیکن سعودیہ والوں جس کتاب کو تم خوب پرچار کرتے ہو، جن پر تمہارا ایمان بہت مضبوط ہے، افسوس ہے کہ تم بھی آنکھ کھول کے پڑھتے نہیں ہو، نیند میں پڑھتے۔ آؤ دیکھو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کی 4تھی جلد میں ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ غزوہ مکہ جب فتح ہوا تو فتح مکہ کے روز حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ابو سفیان کی بیوی عتبہ کی بیٹی جن کا نام ہند تھا، جنہوں نے احد کے روز حضور کے چچا حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا تھا، کئی عورتوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا ان کو بیٹھ کے کلمے پڑھاؤ۔ تو جب الفاظ دہرانے لگے عورتوں سے تو یہ بول نہیں رہی اس ڈر سے کہ حضور کے چچا کا آج نبی کے سامنے میری آواز سے نبی پہچان لیں گے تو حضور پر کیا گزرے گی اور میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ تو یہ دوسری عورتوں سے کہہ رہی ہے تم لوگ دوہرا، دوسری کہہ رہی ہے کہ تم بڑے سردار کی بیوی ہو، تم ہیڈ ہو، ہم لوگ بھی، ہم کیوں دوہرائیں گے، تم دو۔ یہ ہوتے ہواتے حضرت عمر نے کہا، حضور نے فرمایا حضرت عمر سے کہ ان سے قبول کرواؤ، وَلَا يَسْرِقْنَا، یہ بیعت اس عہد پر بھی کریں کہ چوری نہ کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، وَلَا يَقْتُلْنَا أَوْلَادَهُمْ۔ تو اب ہندہ جو تھی برداشت سے اس سے باہر ہو گیا، وہ بول گئی۔
کہ بچوں کو اپنی اولاد کو پوس پال کے جوان ہم نے کیا اور سب کو بدر میں اور احد میں اور فلاں موقع پر قتل آپ نے کیا، تو اب بچے کہاں ہیں کہ ان کو قتل نہ کرنے کی بیعت لے رہے ہیں آپ ان سے؟ اب یہ بولی تو حضور نے آواز سے پہچان لیا کہ یہ کون ہے؟ یہ ابو سفیان کی بیوی بول رہی ہے۔ حضور نے پہچان لیا۔ اب یہ بھی جب بول ہی گئی تو اس نے سوچا کہ اللہ کے نبی پر میری بات تو بہت گرا گزرے گی، اور اب تو پہچان لیا کہ یہی میرے گلے چچا کا گلے جیسے بانے والی، یہ پتہ نہیں اللہ کے نبی کیا حکم دیں گے۔ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَعَاذَرَتْ، حافظ ابن کثیر کے تفسیر کے الفاظ ہیں، اس عورت نے نبی کا ہاتھ پکڑ لیا اور معذرت کرنے لگی، اب اللہ عما سلف، اے نبی جو کو پہلے کر دیا اس اللہ نے معاف کر دیا، میں اسلام لے آئی ہوں۔ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ، نبی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بولو عورت نے ہاتھ پکڑا نبی کا تو نبی کا ہاتھ ٹچ تو نہیں کیا ہوگا؟ مولانا زکریا صاحب کی کتاب میں غلطی نکالنے والے تم تفسیر ابن کثیر تقسیم کرتے ہو، سعودیہ کے عالموں تم اتنے جاہل بن جاتے ہو میرے مقابلے میں، اپنے گھر کی کتاب کا بھی تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ حافظ ابن کثیر کون پر لیے پھرتے ہو؟ یہ ہم بلی دوسری روایت ملی اور دے دو تیسری چوتھی بھی، اور سنو ابھی بہت ساری چیزیں آتی بتا رہا ہوں، لیکن وہ بات ہے 3 گھنٹے سے وقت کم، اب 3 گھنٹے میں تو میری تمہید ہوتی ہے، اب آج 1.5 گھنٹے میں پوری بخاری پڑھا دیں آپ کو، ایسی منظر ہم کو یاد نہیں ہے، لیکن ہاں میں اتنا اطمینان دلا کے جاتا ہوں کہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں ادنا مرید ہوں، میں شیخ کی طرف سے اس کتاب کی پوری وکالت کرتا ہوں اور چیلنج کے ساتھ وکالت کرتا ہوں، کوئی بات اس میں غلط نہیں ہے اور کوئی بات حدیث و قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو حدیث قرآن کے خلاف بتاتے ہیں وہ بیچارے حدیث قرآن نہیں جانتے ہیں، معذور ہیں۔ جاہل آدمی دوسرے کو جاہل سمجھتا ہے۔ مولانا زکریا صاحب کا علم بہت وسیع ہے، خالی بخاری میں بند نہیں ہے، بہت ساری حدیث کی کتابوں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بات مشہور ہو گئی ہے جو حضرت عائشہ نے بتایا، یہ قول مشہور، شاذ و نادر واقعات اس کے خلاف نہ ہو۔ اب تیسری روایت سنو، وہی حافظ ابن کثیر کوئی تفسیر کی 4 جلد میں ابن ابی حاتم کے حوالے سے روایت نقل کرتے ہیں، یہ مرسل روایت ہے۔ حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی عورتوں سے بیعت لیتے تھے، بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء، الفاظ سن لو روایت کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لیا، وَكَانَ فِي يَدِهِ ثَوْبٌ، حضور کے ہاتھ میں کپڑا تھا، وَقَدْ وَضَعَهُ عَلَى كَفِّهِ، حضور نے اپنی ہتھیلی پر وہ کپڑا رکھ لیا اور اب کپڑے کے واسطے سے عورت کے ہاتھ سے ہاتھ لگایا، تو عورت کو کپڑے کے واسطے سے زندگی میں بھی اللہ کے نبی نے ہاتھ لگایا، ثابت ہوا۔ معلوم ہوا کہ یہ ساری روایتیں مولانا محدث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں ہیں اور تمہاری نظر میں نہیں ہے، تم ان کی ٹکر کے نہیں ہو، تمہارا علم کم ہے، ان کا زیادہ ہے، اور یا اگر تمہارے علم میں ہے تو تم خائن ہو، منافق ہو، تم قسم کھائے بیٹھے ہو کہ ہم حقیقت کو نہیں مانیں گے، ہم ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا ہر حال میں کریں گے، جھوٹ بولنے میں تم بڑے ماہر ہو۔ اب ایک بات اور سن لیجیے، مولانا نے ذرا اس کی طرف کہا کہ توجہ دلا دینا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے کے بعد برزخ کی زندگی
آخرت اور دنیا کے بیچ میں جو وقت ہے، زمانہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے برزخ۔ برزخ کسی جگہ کا نام نہیں ہے، برزخ در حقیقت اس زمانے کا نام ہے۔ اس زمانے میں جہاں کوئی ہے تو اس جگہ میں بھی برزخ ہے۔ اس جگہ کو جو برزخ کہا گیا تو چونکہ اس پر اطلاق صحیح ہے اس کا، اس لیے قبر کی زندگی کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ یہ زندگی بیچ کی ہے، ایک زندگی گزر گئی، یہ عالم اس عالم کی زندگی، اور ایک زندگی سور پھونکنے کے بعد پھر ہوگی حشر کی زندگی۔ یہ دونوں زمانے کے بیچ میں جو زمانہ ہے، یہ دونوں زمانے کے بیچ میں آر ہے، تو اس پورے دور کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اس پورے دور میں بھی مردہ تو کسی جگہ پر ہی ہوتا ہے، تو اس جگہ پر بھی برزخ کا اطلاق ہوتا ہے۔ قبر کی زندگی کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ ہم سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انبیاء سب کے سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور زندہ کیسے ہیں؟ دعوت قبول کرتے ہیں۔ حضور زندہ تھے دنیا میں، صحابہ دعوت کر کے لے جاتے تھے نبی کو اپنے گھر، آپ لے آؤ انڈیا سے ہوائی جہاز کے ذریعے سے انڈیا میں دعوت کر کے۔ برزخی زندگی جو ہوتی ہے اس کی کیفیت صحیح سولانہ اس دنیا میں سمجھی نہیں جا سکتی ہے، اس لیے شریعت نے اس کی بہت زیادہ تفصیل نہیں بتائی۔ لیکن تفصیل نہیں بتانے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل اس کو ٹچ بھی نہیں کیا ہے، کچھ بھی بتایا نہیں، ایسا بھی نہیں۔ انبیاء جو اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو ان کی زندگی برزخی جسم سے نہیں ہے، اسی دنیا والے جسم سے ہے۔ جو جسم سپرد خاک کیا ہے، قبر کے حوالے کیا ہے، تو یہ دنیا والا جسم نبی کا محفوظ ہے اور اسی جسم میں حیات ہے، تو اس کو برزخی زندگی کہہ سکتے ہیں اس لحاظ سے کہ یہ برزخ کا دور ہے، اور اس کو دنیاوی زندگی کہہ سکتے ہیں اس لحاظ سے کہ دنیا واحد ہی جسم میں ہے۔ تو جو زندگی دنیا میں تھی وہ برزخ میں ہے، کیونکہ دنیا ہی والے جسم کے ساتھ قائم ہے۔ تو بہت سے علماء نے کہا کہ انبیاء قبر میں دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے زندہ، تو ان کا کیا مطلب ہے کہ دنیا کی طرح زندہ ہے؟ نہیں، یہ مطلب ان کا بھی نہیں ہے۔ وہ بھی مانتے ہیں کہ آج کوئی نبی کو مسجد میں امام بنا کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ آج کوئی نبی کا پاؤں دبائے گا؟ نہیں دبائے گا۔ اپنے گھر بلا کے کھانا کھلائے گا؟ نہیں۔ اور جب آپ دنیا میں زندہ تھے تو یہ سب کام ہو سکتا تھا یا ہوتا تھا؟ نہیں۔ تو دنیاوی زندگی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جس طرح دنیا میں تھے اسی طرح سے قبر میں بھی ہے۔ دنیاوی زندگی کا صرف اتنا مطلب ہے کہ دنیا والے ہی جسم ان کے موجود ہے اور اسی سے حیات کا تعلق ہے۔ تو کسی عالم نے کہہ دیا برزخی زندگی ہے اور کسی عالم نے کہہ دیا دنیاوی حقیقی زندگی ہے، تو دونوں کی بات میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو حلوہ بنا کے سمجھاؤں، ہے نا؟ حلوہ کھانے کی عادت بگڑی ہوئی ہے نا، اچھے سمجھا دیتا ہوں، سنو اور حلوہ بنا دیتا ہوں۔ آپ لوگ سوتے ہو کہ ہمیشہ جاگے ہی رہتے ہو؟ کبھی سوتے نہیں ہو؟ ارے سب سے زیادہ تو بمبئی والے سوتے ہیں، ان سے زیادہ ستکڑ پورے ملک میں کوئی نہیں۔ رمضان میں میں آتا ہوں، یہ ظہر کے ٹائم اٹھیں گے اور ایک آدھ گھنٹہ ایک کنڈیشن میں رہیں گے، ایک آدھ گھنٹہ دکان میں گئے، دیکھا تھا کا حساب دیکھ لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، اور اس کے بعد عصر کی نماز میں نیت مان لیا کہ افطاری کا سامان خریدوں گا۔ سلام پھرتے ہی چلے مارکیٹنگ کرنے۔ بتاؤ انہوں نے روزہ کتنا دیر رکھا؟ سو کے تو ہر آدمی آسانی سے روزہ رکھے، سب سے زیادہ سوتے ہو۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، جب تم سوتے ہو تو تم مر جاتے ہو کہ زندہ رہتے ہو؟ تم سو جاؤ، تمہاری عورت کو عزت میں بیٹھا دے، تمہارا مال جائیداد بیٹوں میں تقسیم کر دیں، قبول کرتے ہو؟ کبھی جو قبول کر لو،
سوچو گئی کہاں سے ٹکیٹ آ گیا کہ ہم کو مار کے سب لوٹ لینا چاہتا ہے. لیکن جب سوتے ہو تو کچھ پڑھ کے سوتے ہو دعا. اللہ کے نبی نے دعا بتایا نا, یہ پڑھ کے سویا کرو. اللہم باسمک اموت واحیا. ترجمہ کرو اس کا, اے اللہ میں آپ کا نام لے کر مر رہا ہوں. بولو مر رہے ہو کہ سو رہے ہو؟ سونے پر بھی موت کا اطلاق شریعت پر ہوتا ہے. سوئے ہوئے کو مردہ کہا جاتا ہے. النوم اخو الموت, نیند ایک نمونہ ہے موت کا, یہ موت کا چھوٹا بھائی ہے. سوئے ہوئے کو مردہ کہا تو تب بھی چلے گا, اور سوئے ہوئے کو زندہ مانو, دونوں صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ اگر کسی نے مردہ کہہ دیا تو غلط. قرآن کہتا ہے انکا میت وانہم میتون. اے نبی, گھبرانے کی کیا بات ہے؟ آپ بھی مریں گے, یہ بھی مریں گے, فیصلہ ہم کر دیں گے. مرنے کے بعد آؤ فیصلہ ہو جائے گا. قرآن نے میت کہا نبی کو. صدیق اکبر کو خبر ملی, مقام صلح میں تھے آپ, مدینے سے کچھ ہٹ کر قریب میں آپ نے وہاں ایک شادی کر لی تھی تو وہیں کچھ وقت گزارتے تھے. حضور کا جب انتقال ہوا صدیق اکبر وہاں تھے. خبر ملی, یہاں آئے, دیکھا عمر تلوار بے نیام کیے ہوئے اعلان کر رہے ہیں جو نبی کو میرے مردہ کہے گا ہم اس کا گلا کاٹ دیں گے, اس کو مار دیں گے. صدیق اکبر آئے, چادر ہوئے اقدس سے ہٹایا, آپ کا پیشانی کا بوسہ لیا, دروازے پر کھڑے ہوئے اعلان کیا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو محمد کو معبود سمجھتا ہو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ محمد کا انتقال ہو گیا, مردہ ہو گیا. فإن محمدا, صدیق اکبر نے مردہ کہہ دیا تو کیا نبی کے موت کے بعد کی زندگی کا انکار ہو گیا؟ انکار نہیں ہوا. یہ ایسی ہی زندگی ہے کہ اس کو مردہ بھی کہا جا سکتا ہے, اس کو زندہ بھی کہا جائے گا. تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. کس طرح زندہ ہیں؟ مارکیٹنگ کرتے ہیں, کپڑا خریدنے جاتے ہیں بازار میں, مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں, دعوت قبول کر کے کھانا کھانے چلے جاتے ہیں. نہیں, اس طرح زندہ نہیں ہے, لیکن ہے زندہ. مر گئے, سڑ گئے, گل گئے, ختم ہو گئے, فنا ہو گئے, ایسا نہیں ہے. ان کا جسم سلامت ہے اور روح اور حیات کا بھی اس سے تعلق ہے, لیکن یہ برزخی حیات ہے. یہ حیات کیسی ہے جو ہمارے آپ کے سمجھ میں نہیں آنے والی ہے. اللہ پاک نے قرآن میں سمجھایا ہے شہیدوں کو مردہ مت کہو, مردہ مت کہو. تب کیا کہیں؟ زندہ. ٹھیک, زندہ کہا تو صدقہ دیا, دعوت کر کے ان کو لاوے اپنے گھر. اللہ پاک نے کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, یہ زندہ ضرور ہے لیکن یہ زندگی تمہارے سمجھ والی نہیں ہے. شہداء زندہ ہے لیکن ان کی زندگی کا یہ مطلب نہیں کہ شہادت سے پہلے جیسے زندہ تھے اور جو جو کام کرتے تھے وہ آپ شہادت کے بعد بھی کریں گے. ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. تو جن علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء اپنی اپنی قبروں میں دنیاوی حقیقی حیات کے ساتھ ہیں, انہوں نے غلط نہیں لکھا, صحیح لکھا ہے. وہ بالکل صحیح ہے. اسی دنیا ہی والے جسم میں ان کی حیات کا تعلق قائم ہے تو یہ دنیا کی حقیقی زندگی ہے. اور جو لوگ بتاتے ہیں کہ برزخ کی زندگی ہے تو واقعی یہ عالم برزخ ہے, برزخ میں ہے, قبر کی زندگی برزخ کی زندگی ہے. لیکن دوسرے مردوں میں اور انبیاء میں فرق ہے کہ دوسروں مردوں کا جسم بھی قبر میں باقی رہے اس کی گارنٹی نہیں ہے, لیکن انبیاء کے لیے گارنٹی ہے. اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, زمین پر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو خراب کرے. نبی سڑتا گلتا نہیں, اس کا جسم ختم نہیں ہوتا ہے, اور اس کی وجہ ہے, عقلی وجہ بھی ہے, نقلی وجہ بھی ہے. اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کو ہم تفصیل سے بتائیں, چونکہ انبیاء کو اللہ نہیں بناتے. ان کے جسم کی جو مٹی ہے وہ اس دنیا کی مٹی نہیں ہے. ان اجساد الانبیاء خلقت علی ارواح اہل الجنہ, جنت کی مٹی سے اللہ انبیاء کے جسم کو بناتے ہیں.
حدیث میں آتا ہے جہاں کی مٹی سے اللہ پیدا کرتے ہیں موت کے وقت اس کو وہیں پہنچا دیتے ہیں مردوں کو، جہاں سے پیدا ہوا تھا وہیں جاتا ہے۔ ایک بار یہ حدیث بیان کیا تو سعودیہ میں ایک مولوی صاحب آ کے ہم سے کہہ رہے ہیں مولانا صاحب ضعیف حدیث مت بیان کیا کیجیے۔ ہم کہا ہماری عادت نہیں ہے ضعیف حدیث بیان کرنے کی، باقی میں خود ضعیف ہو گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث ضعیف میں آپ نے بیان کر دیا کہ جہاں کی مٹی سے پیدا ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے، یہ تو ضعیف حدیث ہے۔ ہم کہا تمہارے یہاں قرآن میں بھی کچھ ضعیف حدیث آیت ہے؟ نہیں قرآن میں تو ضعیف نہیں ہے۔ ہم نے کہا اللہ پاک کرتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ قرآن پڑھو، اللہ کہتے ہیں اسی میں تم کو دوبارہ ہم ڈال رہے ہیں، اسی سے پیدا کیا تھا، اسی سے تم کو دوبارہ ملا دیا لا گیا۔ اور عربی زبان میں پہلی جگہ پر آنے کو کہا جاتا ہے۔ اگر اتنی بھی تم کو زبان نہیں معلوم ہے تو اللہ پاک نے آگے صراحت کر دیا منہا نخرجکم تارۃ اخری، دوبارہ پھر یہیں سے نکالیں گے ایک بار۔ تو دوبارہ نکالنا بول رہے ہیں، اس کا مطلب پہلے بھی یہیں سے نکالا تھا نا۔ تو بولو بیٹا آپ کو حدیث ضعیف اور آیت کیا ہے؟ موضوع ہے۔ مولانا صاحب آپ سے بات کرنا بہت مشکل کام ہے۔ آتا ہے سمجھ میں؟ کسی حدیث کا سندن ضعیف ہونا اور بات ہے اور اس کے متن کا ضعیف ہونا اور بات ہے۔ اس کو پرکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے بڑے وسعت نظر اور بڑے علم کی ضرورت ہے۔ اب یہ سمجھو انبیاء جو برزخ میں ہیں، برزخ میں باحیات ہیں، تو باحیات اس معنی کا وہ نہیں ہے کہ سارے احکام دنیا کے ان پر نافذ کیے جائیں، اور اتنے بھی ختم نہیں ہے کہ سارے مردوں کی طرح سے ان کو بھی سمجھا جائے۔ وہ عام مردوں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ پاک میں تو قدرت ہے کہ اینٹ پتھر کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں۔ اللہ میں طاقت ہے نہیں؟ جس خدا میں طاقت ہے وہ خدا جب چاہتا ہے تو پیغمبر کو برزخ کی زندگی میں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے۔ یہ ان کے اپنے اختیار کا نہیں ہے، اللہ اپنے اختیار سے ایسا کبھی کبھی کر دیتے نہیں کرتے ہیں۔ ارے بیت المقدس میں حضور کو امام بنانا ہے، سارے نبیوں کو اللہ نے لا کے نبی کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ نماز روح پڑھتی ہے کہ جسم پڑھتا ہے؟ جب سارے انبیاء آ سکتے ہیں اپنی قبروں سے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ گئے برزخی زندگی میں، تو اس کا اگر انکار کرو گے تو معراج کا انکار کرنا پڑے گا۔ اس لیے سعودی مولوی بھائیوں اور چاہے غیر مقلد محدث ہوش میں رہ بول رہے ہیں، وہ پائے کا پوری دنیا اسلام کا مانیتا پراپت حدیث بول رہا ہے۔ نبی کا برزخی زندگی میں ایک جگہ کے یہ شرک نہیں ہے۔ ہم نبی کے اختیار میں اس کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے اختیار میں مانتے ہیں۔ جو اللہ فرش سے اٹھا کر عرش پر نبی کو لے جا سکتا ہے، وہ اللہ مدینے سے انڈیا نہیں لا سکتا ہے، اتنا مجبور ہو گیا۔ اس لیے برزخ کی زندگی میں انبیاء کا تصرف نہ کریے، اس تصرف کو اللہ کا تصرف کریے۔ جس طرح کرامت انبیاء کے اولیاء کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے لیکن فعل اور اختیار خدا کا ہوتا ہے، معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، عمل وہ اللہ کا ہوتا ہے۔ ہاتھ نبی کا پھینک رہا ہے لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ آپ نے تو کنکری پھینکی تھی، وہ آپ نے تھوڑی پھینکی تھی، ہاتھ آپ کا تھا، پھینکنے والے ہم تھے۔ اس لیے جب ہم نے چاہا تو ایک مٹھی کنکری سے سینکڑوں کو اندھا بنا دیا، اور جب ہم نے چاہا آپ کا ہاتھ آپ ہی کے پاس تھا، اور کے میدان میں مٹی بھی تھی، کنکری بھی تھی، آپ ایک ہاتھ اٹھا کر کے ذرا پھینک دیتے، آدمی سب کو اندھا بنا دیتے۔ یہ آپ کے اپنے اختیار کا نہیں تھا، ہم نے چاہا آپ کے ہاتھ سے کرا دیا، ہم نہیں چاہا آپ کے ہاتھ چلاتے ہوئے بھی نہیں ہوا۔ یہ کرامت، یہ معجزہ جس کو تصرفات سے ہم تعبیر کر رہے ہیں برزخ کی زندگی میں، یہ در حقیقت انبیاء کا عمل نہیں ہے، یہ عمل خدا کا ہے، ظاہر ان کے اوپر اللہ نے کر دیا۔ اسی سے ان کا قرب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے اتنے چہیتے ہیں کہ ایسا انوکھا کام اللہ انہی سے ظاہر
ظاہر کرتے ہیں، اوروں غیروں سے نہیں ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں سے مسئلہ یہ بھی صاف ہو گیا۔ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 22 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے بیداری کی حالت میں۔ علامہ شیرانی رحمۃ اللہ علیہ الجواقیت والجواہر میں لکھ رہے ہیں بالکل صحیح ہے اور یہی مسلک صحیح ہے۔ اور فیض الباری شرح فتح البخاری کی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ کہتے ہیں جو شخص برزخ کی زندگی میں انبیاء کے تصرفات کا معجزات کا انکار کرتا ہے وہ محض جاہل ہے، اس کو ان حدیث سے کیا تعلق ہے؟ پوری دنیا اسلام مانتی ہے کہ معراج کی رات بیت المقدس میں سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کی ہے۔ یہ دیوبندیوں کا انوکھا الگ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سب اپنی اپنی برزخی زندگی میں وہاں جمع ہوئے، تب نہ حضور امام بنے۔ اور تم کو روح جمع کر دی گئی ہے تو بے وقوفو، روح نہ رکوع کرتی ہے نہ سجدہ کرتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح وہ مسلم کی روایت ہے، رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، میں معراج کی رات جب گزر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے قبر کے پاس سے تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ جملہ محقق محدثین تصحیح کرتے ہیں، اس روایت میں دلیل اس بات کی موجود ہے کہ انبیاء اپنے جسم کے ساتھ قبروں میں موجود ہیں، کیونکہ قیام جسم کرتا ہے، یہاں قائمہ مصلی کی صلاۃ ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو اپنے جسم کے ساتھ تمام انبیاء وہاں حاضر ہوئے تھے۔ اگر وہ ان کا اپنا حقیقی جسد و رسولی تھا تو بھی صحیح، اور اگر جسم مثالی تھا تو بھی کوئی مذاکرہ نہیں۔ جو بھی مانو اس کی روشنی میں شیخ زکریا نے جو واقعہ لکھا ہے اس میں کوئی